السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ تو جی قرآن کی زبان یعنی عربی گرامر کورس میں آپ کا بہت بہت خوش آمدید۔ آج اس کا لیکچر نمبر 2 ہے اور آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ کور ٹاپک کو اسٹارٹ کرنے والے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے تمام حروف الہجا اور حرکات کو ڈیٹیل میں سمجھا تھا اور آج ہم لوگ اسم کو شروع کرنے والے ہیں۔ تو چلیے جی شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر کو۔ اسم کے بارے میں کچھ بھی پڑھنے سے پہلے ہمیں ایک ٹاپک کو سمجھنا ہوگا اور وہ ہے کلمہ۔ اب یہاں پر ایک دیکھنے کی بات ہے کہ جو لفظ آپ کے سامنے لکھا ہے کلمہ، اس کے آخر میں آپ کو تا نظر آ رہی ہے، لیکن تب بھی آپ آواز ہا کی استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ تو بھائی عربی زبان میں ٹوٹل 2 تا استعمال ہوتی ہیں، ایک تا اور دوسری گول تا کہلاتی ہے۔ اب گول تا جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے۔ گول تا کبھی بھی لفظ کے بیچ میں آ ہی نہیں سکتی، جبکہ دوسری والی تا جو ہے وہ لفظ کے بیچ میں بھی آ سکتی ہے، شروع میں بھی آ سکتی ہے اور آخر میں بھی آ سکتی ہے۔ اب ان دونوں میں ایک اور بہت بڑا فرق ہے کہ سادی تا لفظ کے آخر میں اگر ساکن ہو کر آئے گی تو تا ساکن کی آواز آئے گی، جبکہ گول تا اگر لفظ کے آخر میں ساکن ہو کے آتی ہے تو وہ ہا کی آواز آتی ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک آسان سی اگزامپل رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ورڈ دیکھیں، جنات۔ اس کے آخر میں تا ہے، ساکن ہے اور سادی تا ہے، تو ہم اس کو جنات پڑھ رہے ہیں۔ اسی کے علاوہ یہ دوسرا ورڈ دیکھیں، جنہ۔ اب اس کے آخر میں گول تا ہے اور ساکن ہے، تو ہم جنت نہیں بولیں گے، جنہ بولیں گے، یعنی کہ ہا کی آواز لیں گے۔ اب اگر معاملہ کچھ ایسا ہو جائے کہ گول تا کو جملے کے بیچ میں لانا پڑے، یعنی کہ اس پہ کوئی حرکت آ جائے، تو اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اس کو آرام سے سادی تا کی طرح ہی پڑھا جائے گا۔ جیسے کہ یہ لفظ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا جنہ، جب یہ جملے میں استعمال ہوگا جیسے کہ جنت نعیم، تو آپ نے دیکھا تا کی آواز تا کی طرح ہی آئے گی۔ تو چلیں اب واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پر، جو کہ ہے کلمہ۔ کلمہ کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہر وہ لفظ جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو وہ کلمہ کہلاتا ہے۔ میں ریپیٹ کروں گا، ہر وہ لفظ جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو وہ کہلاتا ہے کلمہ۔ جیسے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی الفاظ ہیں سب کے سب کلمہ ہیں۔ قرآن مجید میں کوئی بھی ایسا الفاظ نہیں ہے جو کہ بے معنی ہو۔ اب گرامر کے لحاظ سے کلمہ کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم اسم کہلاتی ہے۔ اسم کیا ہے وہ تو ہمارا آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے، اسے ہم پورا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں کہ کون کون سا لفظ کیوں کب اسم کہلائے گا۔ دوسری قسم ہوتی ہے فعل۔ فعل بھی کلمہ کی ہی قسم ہے کیونکہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے۔ تیسری قسم ہوتی ہے حرف۔ حرف بھی کلمہ کی قسم ہے کیونکہ اس کے بھی معنی ہوتے ہیں۔ تو چلیے جی شروع کرتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کا مین ٹاپک یعنی کہ اسم۔ اب اسم کیا ہوتا ہے؟ اگر ویسے اسم کا لفظی ترجمہ دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نام، یعنی کہ اسم کا لفظ کے معنی اگر جانے جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے نام۔ جیسے کہ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کا اسم کیا ہے تو آپ اپنا نام بتائیں گے، اس کا مطلب اسم کا لفظی ترجمہ نام سے کیا جاتا ہے۔ اب اگر اردو گرامر کے لحاظ سے اسم کی ڈیفینیشن کو جانا جائے تو اسم کہتے ہیں کسی بھی شخص کا نام، کسی بھی چیز کا نام، کسی بھی جگہ کا نام یا کسی بھی جانور کا نام۔ اب اگر عربی زبان کی بات کی جائے تو عربی زبان میں ان چیزوں کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ اسم ہی کہلاتی ہیں۔ تو چلیے جی ان ساری چیزوں کو ڈیٹیلز میں ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا اگر آپ لوگوں نے میری پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ لازمی سے دیکھ لیں اور آپ لوگ اس چیز کے نوٹس ضرور بنائیں۔ تو اسم کی سب سے پہلی کیٹیگری ہے کسی بھی شخص کا نام۔ اب وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی شخص کا نام ہے تو وہ اسم ہی کہلائے گا۔ اب اگر قرآن مجید سے اس کی اگزامپل دیکھی جائے، عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ایک پیغمبر کا نام ہے اور یہ ایک اسم کہلائے گا۔ اور اگر مؤنث کی بات کی جائے تو مریم، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا۔ دوسری کیٹیگری ہے کسی بھی چیز کا نام، جیسے کہ کتاب، کرسی۔ تیسری کیٹیگری ہے کسی بھی جگہ کا نام، جیسے کہ مسجد، مدرسہ۔ چوتھی کیٹیگری ہے کسی بھی جانور کا نام، جیسے کہ قرآن مجید میں سب سے طویل جو سورت ہے سورۃ البقرہ، اس میں البقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے۔ پانچویں کیٹیگری ہے کام کا نام۔ اب یہ تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اردو زبان میں نہیں ہوتی۔
کام کا نام سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ پڑھنا، لکھنا، سونا، جاگنا، یہ سارے کام کے نام ہیں۔ اگر کام کیا جا رہا ہوگا جیسے کہ میں پڑھ رہا ہوں، تم پڑھ رہے ہو، تو یہ اسم کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا، یہ فعل میں جائے گا۔ کام کا جو نام ہوگا وہ کہلائے گا اسم۔ اب ہم کیونکہ عربی زبان پڑھ رہے ہیں تو میں آپ کو عربی زبان کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ذکرن، اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا۔ چھٹی کیٹیگری ہے صفت۔ اب صفت کو انگلش میں ایڈجیکٹو کہا جاتا ہے، یعنی کہ کسی کی خوبی یا خامی۔ عربی میں اگر اس کی ایگزامپل دیکھی جائے تو صالح، صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک۔ ساتویں کیٹیگری ہے پرسنل پروناؤن۔ اب پرسنل پروناؤن کو عربی میں ضمائر کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور یہ بھی عربی زبان کے کور ٹاپکس میں سے ایک ہے۔ آٹھویں کیٹیگری ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن۔ اب ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کہ انگلش میں ہوتا ہے دس، دیٹ، تو اس کے لیے جو عربی میں لفظ یوز ہوں گے انہیں ہم اسماء اشارہ کہیں گے، اسماء اشارہ۔ اور یہ کون سے ہوتے ہیں؟ آپ لوگ ان میں سے ایک کو تو بہت اچھے سے جانتے ہیں، ھذا، قرآن مجید میں بھی اس کا استعمال ہے۔ لاسٹ کیٹیگری جو ہماری آتی ہے وہ ہے ریلیٹو پروناؤن۔ ریلیٹو پروناؤن کو اردو اور عربی دونوں زبانوں میں اسماء موصولہ کہا جاتا ہے، اور یہ اردو میں جو، جس کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ تو وہ کیٹیگریز تھی جن کو سمجھنے کے لیے یا جن کو پہچاننے کے لیے آپ کو لفظ کا معنی آنا چاہیے، لیکن اب دو کیٹیگریز ایسی بھی ہیں جن کو پہچاننے کے لیے آپ کو لفظ کا معنی نہیں بھی آتا ہو تب بھی آپ اسے دیکھ کے بتا دیں گے کہ وہ اسم ہے یا نہیں، اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ پہلی کیٹیگری آتی ہے الف لام، یعنی کہ اگر کسی بھی لفظ سے پہلے الف لام داخل ہوا ہو تو وہ 110% اسم ہی ہوگا۔ جیسے کہ قرآن مجید کی اگزامپل لوں تو سورۃ الفاتحہ میں پہلا ورڈ الحمد، اس میں ال داخل ہوا ہے، یہ ایک اسم ہے۔ اس کے بعد آگے جا کے پڑھیں تو العالمین، یہ اس میں بھی ال داخل ہوا ہے تو اسے بھی اسم کہیں گے۔ الرحمن، اس میں بھی ال داخل ہوا ہے تو یہ بھی اسم ہے۔ الرحیم، اس میں بھی ال داخل ہوا ہے اور یہ بھی اسم ہے۔ اب اس ال کے بارے میں ہمیں اور بھی بہت سی ڈیٹیلز جاننی پڑے گی، تو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ جو ال لکھا ہوا ہے اس میں آپ کو جو حمزہ نظر آ رہا ہے اسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حمزۃ الوصل۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس پر ویسے حرکت ہوتی ہے، لیکن جب اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی حرکت غائب ہو جاتی ہے اور یہ الف کی طرح لکھا کا لکھا رہ جاتا ہے۔ اس کی ایگزامپل وہی ہے جو ابھی ہم نے سورۃ الفاتحہ میں ڈسکس کی، العالمین۔ اس میں آپ دیکھیں العالمین، حمزہ کی حرکت کو پڑھ رہے ہیں، العالمین، حمزہ پر زبر ہے، اور جیسے ہی اسے پیچھے سے ربل سے ملا کے پڑھیں گے تو رب العالمین پڑھیں گے، یعنی کہ ربی العالمین نہیں پڑھیں گے، رب العالمین پڑھیں گے۔ اب اس کی ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گا کیونکہ وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اسم، یہ لفظ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اس کے اندر بھی جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ یہ لفظ ہے اسم، لیکن جب آپ قرآن میں کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے جو لکھا ہوا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں وہ اسم کے ساتھ با اور زیر لگی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ بھی اسم کے بجائے بسم بن جاتا ہے، مطلب حمزہ کی حرکت غائب ہو جاتی ہے۔ اب یہ تو ہم نے کمپلیٹ کر لیا حمزۃ الوصل۔ اب بات کر لیتے ہیں اس لام کی۔ یہ لام کیا ہے؟ سب سے پہلی بات اس کا نام ہے لام تعریف۔ اچھا، ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ عربی زبان میں ابھی ہم لوگ جو کورس کریں گے آپ کو بہت سارے ڈفرینٹ قسم کے لام دکھیں گے، ہر لام کا کوئی نہ کوئی الگ علامت ہوگی اور اس کا کوئی نہ کوئی الگ پرپس ہوگا۔ تو میں یہ چاہوں گا آپ جس کاپی میں نوٹس بنا رہے ہیں ایک الگ سے پیج اس چیز کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیں اور اس میں تمام لام جو میں آپ کو بتاتا جاؤں اسے اسٹور کرتے جائیں۔ پہلا لام جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا حروف الہجا کا لام، جس کا کوئی معنی نہیں تھا، وہ بے معنی تھا لیکن الفاظ کو بنانے میں استعمال ہوتا تھا۔ دوسرا لام جو ہم اس کورس میں پڑھ رہے ہیں وہ ہے لام تعریف۔ اب اس کا کیا کام ہے وہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا جی، حمزۃ الوصل کو جب پیچھے سے ملا کر پڑھا جا رہا تھا تو حمزۃ الوصل کی حرکت غائب ہو جا رہی تھی اور وہ الف کی طرح لکھا کا لکھا رہ جا رہا تھا، لیکن لام کے کیس میں تھوڑی سی بات ڈفرینٹ ہے۔ لام کو جب پیچھے سے ملا کے پڑھا جائے گا تو کچھ حروف ایسے ہوں گے جب وہ لام کے سامنے ہوں گے تو لام کو پڑھا جائے گا، اور کچھ حروف ایسے ہوں گے کہ جب وہ لام کے سامنے ہوں گے
تو لام کو بھی غائب ہی کر دیا جائے گا۔ وہ کون سے حروف ہیں، ان کو یاد کس طرح کیا جائے گا؟ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ عبارت جو آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، حق کا خوف عجب غم ہے، میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں، حق کا خوف عجب غم ہے۔ اب اس کا تعلق لام سے کیا ہے؟ لام کے آگے اگر اس عبارت کے حروف میں سے کوئی بھی حروف ہوگا تو لام کو پڑھا جائے گا، ورنہ لام کو نہیں پڑھا جائے گا۔ میں اس کی پوری اگزامپل آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے کہ پہلا ورڈ جو میں بناؤں گا وہ ہوگا من الحقی، من الحقی، یعنی کہ اس میں دیکھیں لام کے بعد، لام تعریف کے بعد ہا تھا جو کہ ہماری عبارت میں موجود ہے، تو ہم نے لام کو پڑھا۔ اسی طرح میں اس عبارت کے مطابق آپ کو تمام ایگزامپلس بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک طرح سے اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ الحمد للہ رب العالمین، سورۃ النون میں آیا نون والقمر وما یسطرون، سورۃ البقرہ میں آیا ذالک الکتاب، سورۃ البقرہ میں آیا تجری من تحتها الانہار، سورۃ الضاریات میں آیا وَيَفْعَلُونَ الْخَيْرَاتِ، سورہ یونس میں آیا ان الوعد حق، سورہ توبہ میں آیا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، سورہ الاسراء میں آیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، سورہ مریم میں آیا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ، سورہ یونس میں آیا وَهُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سورہ البقرہ میں آیا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، سورہ الفجر میں آیا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، سورۃ البقرہ میں آیا ان الہدى ہدى اللہ، سورۃ المائدہ میں آیا اليوم اکملت لکم دینکم۔ تو دیکھیں میں نے آپ کو کس طرح قرآن مجید سے ایگزامپلس دے کے تمام ایگزامپلس کے ذریعے سمجھایا ہے کہ کب لام تعریف کو پڑھنا ہے اور کب نہیں پڑھنا۔ فائنلی ہماری آخری کیٹیگری ہے تنوین، یعنی کہ اگر کسی بھی لفظ پر تنوین آ گئی تو وہ 110% اسم ہی ہے اور وہ علامت کے ذریعے پہچانا جا رہا ہے۔ اب یاد رکھیں ایک بات نوٹس کرنے کی ہے کہ کوئی بھی اسم آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس پہ الف لام بھی داخل ہو اور تنوین بھی ہو۔ آپ بھلے سے قرآن مجید کا پورا مطالعہ کر لیں، یا تو اس پہ الف لام داخل ہوگی یا تو تنوین ہوگی، دونوں ایک ساتھ کبھی بھی نہیں ہوں گی۔ اس کی بھی کچھ ایگزامپلس کی اگر بات کریں تو اس کی تو بے تحاشا ایگزامپلس ہے قرآن مجید میں، جیسے کہ جنات، رسول، کتاب، اس طرح جتنے بھی تنوین والے الفاظ ہیں وہ اسم ہی کہلائیں گی۔ کوئی کام کرتے ہیں، ہمارا آج کا لیکچر ویسے تو ختم ہو چکا ہے، لیکن ایک دفعہ اسم کی تمام کیٹیگریز کو سمرائز کر کے ایک ساتھ لکھ لیتے ہیں۔ تو عربی زبان میں اگر کوئی بھی لفظ ان کیٹیگریز میں سے کسی ایک میں بھی فال کرتا ہے تو وہ اسم کہلائے گا۔ پہلی کیٹیگری ہم نے جو پڑھی وہ تھی نام۔ اب نام کے اندر ہم نے بہت سی کیٹیگریز پڑھی، لیکن ان کو نام کے ساتھ ہی لکھ دیتا ہوں۔ کسی بھی شخص کا نام، کسی بھی چیز کا نام، کسی بھی جگہ کا نام یا کسی بھی جانور کا نام۔ دوسری کیٹیگری جو ہم نے پڑھی تھی وہ تھی مصدر، یعنی کہ کسی بھی کام کا نام۔ اب کام کا نام کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ پڑھنا، لکھنا، سونا، جاگنا۔ تیسری کیٹیگری جو ہم نے پڑھی تھی وہ تھی صفت، جسے انگلش میں ایڈجیکٹو کہا جاتا ہے، یعنی کہ کسی کی خوبی یا خامی۔ اس میں ہم نے اگزامپل پڑھی تھی صالحن کی۔ چوتھی کیٹیگری ہم نے پڑھی تھی ضمائر، ضمائر جسے انگلش میں پرسنل پروناؤن کہا جاتا ہے۔ پانچویں کیٹیگری ہم نے پڑھی تھی اسماء اشارہ، جسے انگلش میں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہا جاتا ہے۔ چھٹی کیٹیگری پڑھی تھی ہم نے اسماء موصولہ، جسے انگلش میں ریلیٹو پروناؤن کہا جاتا ہے۔ ساتویں کیٹیگری ہم نے پڑھی تھی جس میں الف لام داخل ہوا ہو، اور آٹھویں اور لاسٹ کیٹیگری تھی جس پر تنوین آ گئی ہو۔ تو الحمدللہ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے اسم کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا۔ اب آپ لوگوں کو میں ایک ایکسرسائز دے رہا ہوں، آپ لوگوں کو میں نے جتنی بھی کیٹیگریز پڑھائی ہیں ان تمام کیٹیگریز کا ایک ایک لفظ آپ نے ڈھونڈنا ہے جو کہ قرآن مجید میں موجود ہو اور اس کو کمنٹ کر دینا ہے۔ میں دیکھوں گا انشاءاللہ اور رپلائی بھی کروں گا۔ آپ کو کوشش کرنی ہے تمام کیٹیگریز کے الفاظ آپ کمنٹ میں لکھیں
اور ہو سکے تو اس کے آگے لکھ بھی دیے گا کہ کون سی کیٹیگری کا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔